بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا ھل بلغت، متفق علیہ۔ ناظرین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع کی شرح و تفسیر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر کیا دروس ہیں، کیا پیغامات ہیں، یہ میں بیان کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں بیان فرمایا کہ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر آج کے اس دن کی طرح حرمت والی ہیں، حرام ہیں۔ یعنی جیسے یہ عرفہ کا دن ہے اور عرفہ تمہارے نزدیک عزت اور احترام کا دن ہے، اس دن کے اندر گناہ کرنا، معصیت اور نافرمانی کرنا یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ممنوع ہے۔ ایسے ہی حرمت ایک مسلمان کی عزت کو ہے، ایک مسلمان کے مال کو ہے اور اس کی عزت کو ہے اور اس کے خون کو ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فی شہرکم ھذا، جس طرح سے تمہارے اس مہینے کی یعنی ذی الحجہ کی حرمت ہے، عزت ہے، ایسے ایک مسلمان کے جان مال خون، جان مال عزت کی جو ہے وقار ہے، عزت ہے اور اس کا احترام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں بتا دیا، کیا میں نے تمہیں نہیں پہنچا دیا اللہ کے پیغام کو؟ سب نے کہا اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے عزت کی بات کی، ایک مسلمان کے وقار، اس کے ناموس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر تذکرہ کیا، اور آپ نے کہا کہ ایک مسلمان کی عزت محترم ہے، ایک مسلمان کا وقار، اس کی ناموس یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے داغدار کیا جائے، اس کی عزت کو کوئی گزند پہنچائی جائے، اس کے ناموس کی چادر کو تار تار کیا جائے۔ ایک مسلمان کی عزت اس لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی عزت کو سمان دیا ہے، احترام دیا ہے، اس کا پاس و لحاظ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو کسی مسلمان کی عزت و ناموس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اس کے وقار سے کھیلتے ہیں اور اس میں داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گنہگار ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ معراج کا آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لما عرج بی، جب میں لے جایا گیا، یعنی جب معراج کرائی گئی اور مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، تو اس وقت مررت بقوم لہم اسفار من نحاس، میں ایک ایسی قوم اور کچھ ایسے لوگوں سے میرا گزر ہوا جن کے ہاتھوں میں انگلیوں میں بڑے بڑے ناخن تھے، جن کے انگلیوں میں بڑے بڑے ناخن تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے سینے اور اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے اس ناخن سے اپنے سینوں اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور اسے گھائل اور زخمی کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ
کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا من ہاؤلا یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں اور کیوں اس طرح سے یہ اپنے ناخن سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاؤلائے الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں میں واقع ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی عزت و ناموس کو داغدار کیا کرتے تھے اور انہیں بدنام کرتے تھے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ عالم برزخ ہے جہاں کی سزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ لوگ جو دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و ناموس کو داغدار کرتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ برزخ کے اندر مسلسل یہ عذاب ان کے اوپر ہوگا کہ خود وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نوچیں گے، اپنے آپ کو زخمی کریں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی عزت کو، اس کی ناموس کو کتنی اہمیت دی ہے، کس قدر سمان دیا ہے، احترام دیا ہے کہ اس عزت و ناموس کے ساتھ کھیلنے والا برزخ کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہوگا اور خود اپنے آپ اپنے ناخن سے اپنے آپ کو نوچے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ کوئی مسلمان اگر اپنے بھائی کے عزت و ناموس کا دفاع کرتا ہے، یعنی کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی عزت کو بچاتا ہے، اس کے ناموس کو بچاتا ہے، اس کو بدنام ہونے سے اس کو بچاتا ہے، دفاع کرتا ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ کل اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ہٹا دے گا، اس کو جہنم سے ہٹا دے گا، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ آپ اگر اپنے کسی بھائی کی عزت کو بچاتے ہیں، اس کے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، تو اس کا یہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، آپ کے اس عمل کا فائدہ آپ کو وہاں پر پہنچے گا۔ یہ عزت کا جو ہے ثمرہ ہے، اور یہ عزت جو اللہ تعالیٰ نے جو عزت کو جو سمان اور مقام دیا ایک مسلمان کے، یہ اس کا صلہ ہے اور یہ اس کی اہمیت ہے جو یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ، کہ ہر مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کا مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی عزت و ناموس کے ساتھ کھیلے، اس کو داغدار کرے، اس کسی بھی شکل میں ہو۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود معمولی انداز میں بھی اگر کسی کی عزت و ناموس پر کوئی داغ لگانے کی کوشش کرتا تھا، کسی کی کوئی تصویر خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموش نہیں رہتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک نامناسب بات کہی، ان کے قد کو لے کر کے اور ان کے ہائٹ کو لے کر کے۔ کیا کہا؟ حسبک من صفیہ کذا و کذا، آپ کو تو صفیہ مبارک ہوں ایسے اور ایسے، ان کے قد کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پستہ قد تھی تو ان کے قد کے اوپر تانا تھا۔ آپ تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے آپ کہ کس طرح سے ہم لوگوں کی قد کے اوپر طنز کرتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کے کلر کے اوپر طنز کرتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کے موٹاپے کو لے کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کی ذات اور برادری کو لے کر کے یا ان کی غربت کو لے کر کے ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کو آپ نے معمولی سمجھا ہے؟ کسی کے قد کو لے کر کے آپ نے ان کی تحقیر کر دی، کسی کے کلر کو لے کر کے آپ نے ان کی تحقیر کر دی، کسی کی غربت کو لے کر کے آپ نے ان کی تحقیر کر دی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
انہا کو بھی نظر انداز نہیں کیا. آپ نے کہا کہ لقد قلت کلمتن، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو سمندر کے پانی کا مزہ خراب ہو جائے گا، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. تمہاری اس بات کے اندر جو تلخی ہے، جو زہر ناکی ہے، وہ سمندر کے پانی کو متاثر کر دے. آپ تصور کریں، آپ سوچیں کہ ہم اس کو کتنے ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن یہ کتنی سنگین بات ہے، یہ کتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی کی عزت و ناموس کو اس انداز میں ہم داغدار کریں، اس انداز میں اس کی عزت و ناموس کے اوپر ہم کوئی نامناسب بات کہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے الزام لگانے والوں کے بارے میں، بہتان لگانے والوں کے بارے میں انتہائی سخت بات کہی ہے. اور خاص طور پر وہ الزام، وہ بہتان اخلاق کے بارے میں ہو، کسی کے کردار کے بارے میں ہو، کسی کے کریکٹر کے بارے میں ہو، یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے. اور لوگ کتنا آسان سمجھتے ہیں کسی کے کردار پر کمنٹ کر دینا، کسی کے کریکٹر کے اوپر کمنٹ کر دینا. اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، پاک دامن عورتوں کے اوپر جو لوگ الزام لگاتے ہیں اور پھر وہ کوئی چار گواہ لے کر کے نہیں آتے، لگا دیا الزام کہ فلاں ایسا ہے یا فلانا ایسی ہیں، لیکن کوئی ان کے پر گواہ نہیں، کوئی وٹنس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا دیکھیے جو اسلامی سسٹم جہاں ہوتا ہے، اسلامی نظام جب ہوگا تو کتنی سنگین سزا ان کے لیے کہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑوں کی ضرب ایسے لوگوں کی پشت پر لگائی جائے اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کیا جائے. یہ فاسق لوگ ہیں. دیکھیں آپ کس طرح سے کسی کی عزت و ناموس کو برباد کرنا، داغدار کرنا، یہ عظیم جرم ہے اور بڑا گناہ ہے کہ اسلامی سزا اس کی یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو اللہ و رسول نے ایک مسلمان کی عزت کو، ناموس کو احترام دیا ہے، عزت دیا ہے، اس کا پاس و لحاظ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی عزت و ناموس کے ساتھ کھیلے، اس کے اوپر داغ لگائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے. آمین.